بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تمام ویورز کو مائی اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ابلیس کا پرپوتا مسلمان ہو کر صحابی بن گیا۔ درس قرآن میں ایک عجیب عبرتناک حکایت نظر سے گزری جو انصیحہ کے قارئین کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث و مفسر دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت سے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور محدثین سے جنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کی نقل فرمائے ہیں۔ ان روایات میں ایک عجیب و غریب روایت جو ابلیس کے پرپوتے کی ہے وہ یہاں نقل کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، عقیلی اور بہیقی اور ابو نعیم نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یکایک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام حاقہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں دو ہی پشتے ہیں، بتلا کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی ہی سی میری عمر کم ہے، اس لیے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو مارا تھا اس وقت میں بچہ تھا، کئی برس کا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چراتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی خواہش و اقربا سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے ڈالتا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بڑھاپے کے عمل تو ایسے ہیں اور جوانی اور بچپن کے کام بھی ویسے ہی ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا تھا اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے تو ریت سیکھی تھی اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا ہو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو اب اس امانت کے بار کے ادا کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان سے مجھ کو کچھ قرآن شریف تعلیم فرمائیے۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صورتیں جیسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات،
اور اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو تعلیم فرمائی، اور یہ بھی آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے حاقہ، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی احتیاج ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وفات پائی اور اس کی موت کی خبر ہم کو نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کتنی عجیب و غریب اور عبرتناک حقائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت و شان ظاہر کرتی ہے۔ شیطان کا پرپوتا تو ایمان و اسلام لا کر جنتی بن گیا، اور کتنے انبیاء اکرام کی نسل اور اولاد نے ایمان و اسلام سے بے بہرا ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ایمان و اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔